ویورز، آج کا پہلا سوال ہے وجاہت کاظمی صاحب ہیں لالا موسیٰ سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی سیاسی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عدم برداشت، حسد اور نفرتوں کے اس دور میں کیا ہم نفرت سے نفرت نہیں کر سکتے؟ نفرت ہمارے دلوں میں موجود تمام اچھے جذبوں کو مار ڈالتی ہے۔ نفرت کو شکست دینا انسانیت کی فتح ہے، اس لیے دوسروں سے نفرت کرنے کی بجائے اپنی خامیوں اور اپنے اندر موجود کمزوریوں سے نفرت کی جانی چاہیے۔ وجاہت صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، میں 2-3 بار یہ لکھ بھی چکا ہوں۔ میرا ایک شعر ہے، میں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نوچتے رہتے ہیں اپنے ہی بدن کی بوٹیاں، حاسدوں کو خود ہی اپنا میزباں بننا پڑا۔ میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ اول تو یہ انتہائی مکروہ اور قابل نفرت کام ہے ملاوٹ، دواؤں تک میں ملاوٹ، 2 نمبر دوائیں، دودھ نہیں خالص، فلاں نہیں خالص، فلاں، یہ لمبا رونا۔ تو تنگ آ کے میں نے کچھ عرصہ پہلے مختلف حوالوں سے ایک بات لکھی کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بےایمانی کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، اگر جھوٹ بولتے ہو، غلط خوراک میں ملاوٹ کرتے ہو، یہ وہ سارا، تو چلو اس میں تمہیں نفع ملتا ہوگا ہم لوگوں کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، پروفٹ، نفع، پیسہ، اس کی وجہ سے کرتے ہو۔ غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کے بارے میں ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ غیبت کی لپیٹ میں۔ پاک ٹی ہاؤس جیسا مرکز، انٹلیکچوئلز کا مرکز، اس کے بارے میں مشہور تھا۔ میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں شاعر، ادیب، دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھتے نہیں جب تک ٹی ہاؤس بند نہیں ہو جاتا کہ جو اٹھ کے جائے گا باقی اس کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا قومی اجتماعی کردار ہے۔ اچھا، حسد کا آپ نے کہا ہے، غیبت ہے، پیچھے برائی کرنی، یہ منافقت ہے، حسد ہے، نفرت ہے۔ کیا ہم شوقیہ گناہ گار ہیں؟ کوئی بندہ ایسا جرم کرے جس کے نتیجے میں اسے کو مالی فائدہ پہنچ رہا ہے، حالانکہ حرکت یہ بھی گھٹیا ہے، لیکن دیٹ از ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈیبل۔ میں اگر آپ سے حسد کرنے بیٹھ جاؤں، میں ابھی آپ کی غیبت شروع کر دوں، لینا ایک نہ دینے دو، اس کا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کوئی جینیٹکلی نیگیٹو لوگ ہیں۔ جو بات آپ نے کی ہے کہ نفرت سے نفرت کرنا، اس میں 2-3 اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ میں نہیں کہتا یار ملاوٹ کرو، کم تو لو، جھوٹ بولو، رشوت دو، گزارے نہیں ہوتے، وہ غیبت تو چھوڑ دو، حسد کرنا تو چھوڑ دو، سوائے اس کے کہ تم کڑ رہے ہو، سڑ رہے ہو، جل رہے ہو، جسے کر رہے ہو اس کو تو پتہ بھی نہیں۔ مہاراج وجاہت کاظمی صاحب نے بات ڈھنکی کی۔ اچھا، ارباب نیاز ہیں جی، دوسرا سوال ساہیوال سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ڈرا رہے ہیں کہ اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے بعد سب نشہ اتر جائے گا۔ سب کچھ امپائر کی شے کی وجہ سے تھا، لکھ کے رکھ لیں کہ پھر شبلی فراد اور سپیکر بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی ایسا نہیں جس کی فائلیں تیار نہ ہوں۔ ماضی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی فائل بند ہونے والی ہے، ورنہ جو اپوزیشن 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی، آج ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ہر پتہ کیوں کھل رہا ہے۔ بھائی پہلی بات یہ غلط ہے کہ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے کے ارباب صاحب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پتھر کی سل ہے۔ یہ میں نے ایک بار ہتھوڑا مارا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 101ویں بار مارا تو یہ ٹوٹی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ سارا کریڈٹ اس 101ویں آخری چوٹ کو ملے گا؟ پیچھے 100 کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ سو یہ معاملہ جو ہے یہ چند دنوں کا نہیں ہے، مسلسل چوٹ پہ چوٹ لگ رہی تھی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔
جو اب بھی میرے نزدیک انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، باقی جو بات آپ نے امپائر کی ہے تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. کسی کو آپ پسند کرو یا نہ کرو، بے شمار چیزوں سے میرا اختلاف ہے. جتنا میں گہرے طریقے سے انوالو تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، پہلے سال کے بعد میں نے آہستہ آہستہ بدزن ہوتا گیا، میری زبان بدلتی گئی، میرا لہجہ بدلتا گیا، میرے اعتراضات تبدیل ہوتے گئے. سو یہ اچھا. لیکن آپ کو کسی سے شدید نفرت بھی ہو تو یہ وقار کے، انسانی وقار کے خلاف ہے کہ اس کے بارے میں بندہ بات درست نہ کرے. ہاں، آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اور بات ہے. کم فہمی، لا علمی، بے خبری کی وجہ سے کوئی بات غلط ہو، سرزد ہو جائے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے کہ اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہو تو ہاں. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بہت ہو رہی ہے امپائر کی شے کی وجہ سے. ایسی بات نہیں ہے. امپائر کی شے ہوتی پہلے 5 سال میں ہوتی، پہلے 10 میں ہوتی، 15 میں ہوتی. امپائر بھی کوئی للو پنجو نہیں ہوتے، وہ بھی جیتنے والے گھوڑے پہ جب وہ اس قابل ہو جائے. 22 سال اگر امپائر والی بات ٹھیک ہے، جو کہ جزوی طور پہ ٹھیک ہے، جو کہ جزوی طور پہ ٹھیک ہے، بتدریج اس کی استقامت، اس کا فوکسڈ ہونا، اس کا محنتی ہونا، اس کے بعد پہ ٹھیک ہے وہ بھی آ گئے، بالکل آ گئے ہوں گے. لیکن پورا کریڈٹ نہ دیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اب رہ گیا ہے کہ جی اقتدار سے محرومی کے بعد کیا ہوگا. تو آپ ہی کے اندازے کے مطابق یہ تو دنوں کا کھیل بھی نہیں رہ گیا. تو اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے. آپ بھی یہاں ہیں، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی زندگی دے تو دیکھ لیں گے. آپ رابطہ کریں، دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. خطرناک ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، خوفناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، ہولناک ہوتا ہے، دیکھ لیں گے. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. دہلی انڈیا سے سنیتی چوہان، تو وہ لکھتی ہیں کہ جی اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا کے ان ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے جہاں کے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں. اس فہرست میں بھارت حیران کن طور پر اپنے پڑوسی ملک پاکستان سے پیچھے ہے. فہرست میں پاکستان کا 121واں اور بھارت کا 136واں نمبر ہے. ہم معیشت، تعلیم و ترقی اور سائنس میں بھی آپ سے آگے ہیں، تو پھر پاکستان میں ایسا کیا ہے جو آپ لوگ ہم سے زیادہ خوش رہتے ہیں. اب مجھے اندازہ نہیں ہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، ہاؤ اولڈ یو آر. تو بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا سے جب بھی مجھے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں انڈین عوام کو کبھی غیر نہیں سمجھا، اپنے ہی ہیں. ہم ایک درخت کی وہ شاخیں ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں کے درمیان یہ بات کرتا ہوں، جو اپوزٹ سمتوں میں بے شک ہوں لیکن شاخیں ایک ہی درخت کی ہیں. آج 24-25 کروڑ مسلمان الحمدللہ پاکستان میں، ہندوستان میں، پھر بنگلہ دیش میں، یہ ان میں سے کتنے فیصد ہوں گے جن کا عرب اوریجن ہوگا، یا جن کا سینٹرل ایشین یا ایرانین یا افغان. موسٹلی تو یہاں کے لوگ. ہمارے ناموں کے ساتھ بے شمار جو ذاتیں لفظ لکھے ہوتے ہیں. تو ہمارے مثلا ٹی وی کے سٹار تھے لطیف کپاڈیا، فلانا راجپوت، رانا، اس بے شمار. اچھا، مثلا وہ آپ کے تھے ایک ریسلر تھے، وہ دارا سنگھ رندھاوا. تو بے شمار رندھاوے میرے دوست ہیں. بیسکلی تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. کو جو سوال آپ نے کیا میرے لیے بھی تھوڑا سا سچی بات ہے، حیران کن ہے. میں انڈیا گیا ہوں 2-3 بار. مجھے وہاں کی روحانی زندگی، روحانیت کا مجھے کوئی اتنا لمبا چوڑا اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ
صوفیزم میں روحانیت وغیرہ میں شاید زیادہ، یا ہم لوگوں میں وہ کہہ لیں قناعت زیادہ ہے، کنٹینٹمنٹ زیادہ ہے. ادروائز سچی بات ہے، آئی واز ناٹ پریپیئرڈ اے کویسچن لائک دس. بڑا ذہین سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں. میں شاید کوئی ٹھیک جواب نہیں دے پا رہا، لیکن جو مجھے 2-3 باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک تھوڑا سا روحانیت ہے، قناعت ہے، اور آئی ڈونٹ نو، ڈیفیکلٹ کویسچن بیٹا، ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. تھینک یو.